جنت، جنت سب سے زیادہ پاک اور پاکیزہ. جب پاک اور پاکیزہ شے خدا قیمت میں دے رہا ہے جنت کو، تو جس کے مال اور جان کو خدا خرید رہا ہے وہ کتنا پاک اور پاکیزہ ہوگا. درود بھیجیے محمد یقیناً جو ہے جو جنت کا مالک ہے وہ زیادہ پاک اور پاکیزہ ہے، وہ مالک جنت ہے. جنت وسیلے سے جانا اور ہے، جنت کا مالک ہونا اور ہے. ہم گناہگار گناہ کرنے کے بعد جنت میں نہیں رہ سکتے. جناب آدم علیہ السلام کر کے اولا کرنے کے بعد جنت میں نہیں رہ سکتے، تو ہم گناہ کرنے کے بعد جنت میں کیسے رہیں گے؟ لہذا ہم گناہ کرنے کے بعد جنت میں نہیں رہ سکتے. ہمیں کیا ہے؟ اگر یقیناً امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے ماننے والے ہیں، معصومین کے محب ہے اپنے مقام پر، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے دامن میں گناہ ہے، خطا ہے، نسیان ہے، تو بارہا کہتے ہیں وہ سزا ہم کو جھیلنا پڑے گا. جھیلنے کے بعد پھر ہم جائیں گے. یعنی مثال کے طور پر جو کپڑا جتنا زیادہ گندا ہوتا ہے، دہتی ہوئی بھٹی میں اس کپڑے کو ڈال دیا جاتا ہے. جو جتنا زیادہ گندا ہوتا ہے اتنا زیادہ اسے کھولایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے. اسی اعتبار سے ہم جو گناہگار ہیں، یہ نہیں کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، اگر واقعی ہم گناہگار ہیں تو ہمیں سزا جھیل کر پھر جانا پڑے گا. ضرور بھیجیے محمد صلی اللہ محمد. سزا جھیلنا پڑے گا. انسان جو ہے نا ہماری شفاعت قیامت میں ہوگی، مرنے کے بعد میدان محشر تک ہمیں جو ہے بتا دو اس مقام پر رہنا پڑے گا اور ہمیں جو ہے سزا جھیلنا پڑے گا. کہہ چکا ہوں شاید تک بہت بڑا شاعر، اس نے اشعار لکھا. شاید اگر محاسبہ حشر با علی، شاید اگر محاسبہ حشر با علی، پروا مکن حج لکھاہی گناہ کن. اس نے کہا شاید اگر تمہارا محاسبہ، تمہارا حساب و کتاب علی کے ساتھ ہے تو پروا مکن حج لکھاہی گناہ کن. پھر پروا مت کرو، جو چاہے تم گناہ کرو. خدا معاف کرے، وہ ہے نا قرآن کی حدیث رسول اللہ کہ علی کی محبت جو ہے وہ گناہوں کو کھا جاتی ہے. تو کہتا ہے شاید اگر محاسبہ حشر با علی، پروا مکن حج لکھاہی گناہ کن. مومن تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، خواب میں علی بن ابی طالب علیہ السلام آئے. شاید تم نے بہت اچھا تم نے شعر کہا، ہمارا شعر کہا کیا کہ شاید اگر محاسبہ حشر با علی، پروا